ہر طرف پانی ہی پانی، بلوچستان میں سیلاب سے تباہی، مزید 7 افراد جاں بحق، مجموعی تعداد 127 تک پہنچ گئی، 23,000 سے زائد مویشی بھی ہلاک، لسبیلا شدید متاثر، سینکڑوں مکانات زمیں بوس، چاغی، احمد وال اور دال بندین میں سیلابی دھیلے، ریلوے ٹریک بہہ گیا، پاک ایران ٹرین سروس معطل، حب ندی میں پھنسے 3 افراد کو بچا لیا گیا، متاثرہ علاقوں میں پاک آرمی اور فضائیہ کا ریلیف آپریشن جاری۔ جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ان کے لیے 10 لاکھ روپیہ رکھا ہے، اور اس کے علاوہ جو زخمی ہو گئے ہیں ان کو 2 لاکھ روپیہ ان کو زخمیوں کو امداد دی جائے گی، اور جن کے گھر تباہ ہو گئے ہیں چاہے وہ کچے ہیں یا وہ پکے ہیں ان کو 5 لاکھ روپیہ گھروں کی امداد دی جائے گی۔ وزیر اعظم سیلاب زدگان کا دکھ بانٹنے پہنچ گئے، جیکب آباد اور جلمکسی کا دورہ، سیلاب کی تباہ کاریوں کا فضائی معائنہ، بلوچستان میں بارشوں کا 30 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، متاثرین کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، شہباز شریف کی مقامی افراد سے گفتگو، جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے 10 لاکھ روپے امداد کا اعلان، وزیر اعظم کی ہدایت پر فوری عمل درآمد، شمبانی گاؤں میں دوسرا میڈیکل کیمپ قائم، ادویات بھی پہنچا دی گئیں۔ بہت بڑا امتحان ہے، ہم جہاں جہاں پہ پہنچ سکتے ہیں ہم پہنچ رہے ہیں، زمینی راستہ بھی سارا کٹ چکا ہے، ڈیمیج ہو چکا ہے، ہم ہیلی سے بھی آپریٹ کرنا چاہتے ہیں، بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ فرسٹ تو ریلیف ہے اور ریسکیو ہے، وہ تو کر رہے ہیں، سو کائنڈ پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب کا کہ وہ اس چیز میں ہر ٹائم اپڈیٹ لیتے رہے ہیں، جہاں جہاں سپورٹ کی ضرورت ہو NDMA کو انہوں نے لانچ کیا۔ سیلاب زدہ علاقوں میں عوام کو دوبارہ آباد کرنا مشکل ترین مرحلہ، وفاقی حکومتیں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرا دی، وزیر اعظم کے شکر گزار، متاثرین کی بحالی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے، وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو۔ جنوبی پنجاب میں بھی ہر طرف تباہی، راجن پور، روچھان اور تونسا میں درجنوں بستیاں ڈوب گئیں، صرف راجن پور میں 1000 سے زائد گھر متاثر، سڑکیں تباہ، ہزاروں ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلوں کو نقصان، ملتان کا نشیبی علاقہ قاسم بیلا زیر آب، دریائے چناب میں کٹاؤ کا عمل تیز، لوگوں کی اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی۔ خیبر پختونخوا میں بھی بارشیں اور سیلاب، 36 گھنٹے میں 12 افراد جاں بحق، 17 زخمی، 99 مکانات مکمل تباہ، 188 کو جزوی نقصان، خیبر، مانسہرہ، لوئر دیل اور بنیر کے متاثرین میں امدادی سامان تقسیم، PDMA کی رپورٹ۔ دریائے سندھ کے بہاؤ میں اضافہ، سکھر بیراج کے مختلف دروازوں سے مزید 7 لاشیں مل گئی، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی منچھر جھیل آمد، سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی دورہ، صورتحال کا جائزہ، ماہی گیروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت۔ عمران خان کا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جوڈیشل ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ، PTI قیادت کے اجلاس میں ECP ارکان اور حکومتی وفد کی ملاقات پر اظہار تشویش، معاملہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی قرار، 2 صوبائی اسمبلیوں میں قراردادیں بھی پیش کی جائیں گی۔ یہ جو مسٹر کلین بنتا ہے یہ دراصل مسٹر کرپشن ہے، یہ مسٹر انا پرستی ہے۔ عمران خان ہم تمہیں ہٹلر نہیں بننے دیں گے، کہ پاکستانی سیاست کے سب سے بڑے چور اور ڈاکو تم ہو، اس کا ثبوت تو الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ تو اگلے چند ماہ کے اندر ہم اس معیشت کو مستحکم کر کے الیکشن کی طرف جائیں گے۔ تحریک انصاف نے فورن فنڈنگ کے متعدد اکاؤنٹ چھپائے، عمران خان مسٹر کلین نہیں، مسٹر کرپشن اور مسٹر انا پرست ہیں، انہیں ہٹلر نہیں بننے دیں گے، جھوٹ بے نقاب کریں گے، ہم نے سیاسی ساکھ داؤ پر لگا کر مشکل فیصلے کیے، معیشت بحال کر کے دکھائیں گے، احسن اقبال کی پریس کانفرنس۔
بین الاقوامی طاقت کے ذریعے آپ کو نہیں نکالا گیا، بین الاقوامی طاقت کے ذریعے آپ کو لایا گیا تھا۔ فارن فنڈنگ کیس میں تمہارے پاس اسرائیل سے پیسہ آیا ہے، تمہارے پاس انڈیا سے پیسہ آیا ہے، تمہارے یہاں گھر کا کرایہ 9 سال تک امریکی قونصلیٹ دیتا رہا ہے، تم آزادی کی بات کرتے ہو۔ اقتدار سے اتارنا یہ کافی نہیں ہے، ابھی اس کے نام و نشان کو اور ان کے قدموں کے نشان کو بھی مٹانا ہے۔ عمران خان کو سازش کے تحت نکالا نہیں، لایا گیا تھا۔ ان کی اصلیت جانتے ہیں۔ فارن فنڈنگ میں اسرائیل اور بھارت سے پیسہ آیا، پہلے انہیں اقتدار سے فارغ کیا، اب سیاست سے نام و نشان مٹائیں گے، جھوٹے بیانیے کو بھی شکست دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا پشاور میں خطاب۔ کالا دھن سفید کرنے کی ایک طریقہ کار کے لیے پہلے ایک زمین لی گئی آکسفورڈ شائر میں، وہاں پہ ایک کرکٹ کلب کھولا گیا، اس کرکٹ کلب میں T20 بنایا گیا، اور یہ وہ طریقہ کار تھا جس کے ذریعے کالا دھن، اللیگل منی لانڈر کیا گیا اس اسکیم کے ذریعے، اور وہ تمام پیسے ابراج انویسٹمنٹس کے اکاؤنٹ سے نکال کے 2 ملین پاؤنڈ جو ہیں عمران خان صاحب کو بھیجے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں اللیگلی۔ عارف نقوی نے غیر قانونی طور پر کرکٹ کلب کی رقم پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں بھجوائی۔ کوئی بھی سیاسی جماعت کسی غیر ملکی شخص یا کمپنی سے پیسے نہیں لے سکتی۔ جو شخص $250 ملین کی منی لانڈرنگ میں شامل ہو، کیا وہ صادق اور امین ہے؟ مصدق ملک کا سوال۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، ہم جو فنڈنگ کرتے ہیں وہ ہم ایسی کرتے ہیں اور ہم آگے بھی ایسی کریں گے۔ عارف نقوی پاکستانی ہیں، انہوں نے وہ پیسہ بھیجا، وہ پیسہ جو ہے وہ لیگل طریقے سے پاکستان آیا، لیگل طریقے سے ڈکلیئر ہوا۔ جو کیس کا فیصلہ ہے وہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کا کیس اکٹھا لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ عارف نقوی پاکستانی شہری بیرون ملک سے رقوم قانونی طریقے سے آئیں۔ پی ٹی آئی فنڈنگ کیس کا فیصلہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ آنا چاہیے۔ شہباز شریف، فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کی اوورسیز پاکستانیوں سے نفرت حیران کن ہے۔ ملک الیکشن کی طرف جا رہا ہے، موجودہ حکومت ضمنی انتخابات سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی، فواد چودھری کا دعویٰ۔ پی ٹی آئی حکومت نے اپنے آخری سال 80 ارب کی درآمدات کی۔ یہ پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا تجارتی خسارہ تھا۔ عمران خان نے ایندھن پر سبسڈی دے کر آنے والوں کے لیے جال بچھایا۔ جانتے ہیں اصل چور کون ہے؟ ہم نے سیاسی قیمت چکائی لیکن ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ مفتاح اسماعیل کا ٹویٹ۔ انیس 1999 میں ظلم و ستم کے خلاف کھڑے تھے، آج 23 برس بعد بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ نواز شریف کو تنہا کرنے کی کوشش ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، آزمائشوں نے مضبوط اور پرعزم بنا دیا، ہمت نہیں ہاریں گے، مریم نواز کا ٹویٹ۔ تحریک انصاف اور قافلی کی ایک اور کامیابی، واسق قیوم عباسی بلا مقابلہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی منتخب۔ اسپیکر الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف اپوزیشن اتحاد کا بائیکاٹ۔ مقررہ وقت میں کسی امیدوار نے مقابلے میں کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے۔ نون لیگ کی جانب سے پیپلز پارٹی کے علی حیدر گیلانی کو نامزد کیا گیا تھا۔ نون لیگ نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کا الیکشن چیلنج کر دیا۔ کیس لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر، 2 رکنی بینچ پیر کو مقدمہ سنے گا۔ خفیہ رائے شماری کی بجائے اوپن بیلٹ پر انتخاب ہوا، کالعدم قرار دیا جائے، درخواست میں موقع۔ 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس، وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی فرد جرم کے لیے 7 ستمبر کو خصوصی عدالت طلبی، دیگر ملزموں کو بھی طلب کر لیا گیا۔ ایف آئی اے نے سلیمان شہباز کے اثاثوں کا ریکارڈ جمع کرا دیا، شریک ملزم ملک مقصود کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی پیش۔ شاہد خاقان عباسی کے خلاف ایل این جی ریفرنس میں مبینہ ٹیمپرنگ کا انکشاف،
نیب کے اہم گواہ نے سابق وزیر اعظم کے خلاف بیان کی تردید کر دی. تفتیشی افسر ملک زبیر نے اپنی طرف سے ہی لیگی رہنما کا نام لکھا. ناصر بشیر کا احتساب عدالت میں موقف. مہنگائی کے ستائے عوام پر مزید بوجھ. پیٹرول اور ڈیزل پر ڈیلر مارجن 7 روپے فی لیٹر کرنے کی منظوری. اطلاق 1 اگست سے ہوگا. پنجاب کے عوام کو صحت کی معیاری سہولتوں کی فراہمی کا مشن. وزیر اعلیٰ سرگرم. پرویز الہی کے زیر صدارت 3 گھنٹے طویل اجلاس. صوبے کے تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی وارڈ اپ گریڈ کرنے کی منظوری. مریضوں کو ادویات بھی مفت ملیں گی. وزیر آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں بیڈز کی تعداد 400 تک بڑھائی جائے گی. ہیلتھ کارڈ پروگرام کو مزید وسعت دینے کا بھی فیصلہ. کورونا کے وار جاری. چھٹی لہر مزید 3 جانیں لے گئی. 24 گھنٹے کے دوران 605 نئے مریض رجسٹرڈ. ملک بھر میں مثبت کیسز کی مجموعی شرح 3.15% ریکارڈ. کراچی کے علاقے عبداللہ شاہ غازی کورٹ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن. علاقہ مکینوں کا احتجاج. پولیس اور مظاہرین کی جھڑپیں. 2 اہلکاروں سمیت 8 افراد زخمی. وزیر اعلیٰ سندھ کا نوٹس انکوائری کا حکم. ڈی ایس پی اور ایس ایچ او سچل کو معطل کر دیا. افغان کرکٹ لیگ کے دوران اسٹیڈیم میں دھماکے کے بعد پاکستان کا بڑا فیصلہ. ایونٹ میں شریک اپنے کھلاڑیوں کو واپس بلا لیا. میر حمزہ، افتخار احمد، آصف افریدی اور کامران غلام شامل. اور کامن ویلتھ گیمز کے باکسنگ ایونٹ میں پاکستان کی پہلی کامیابی. الیاس حسین نے لیسوگو کو ناک آؤٹ کر دیا.